اللہ تبارک تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، وہ جمادات ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو یا انسان ہو۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جب جنت میں داخل فرمایا تو جنت میں طبیعت نہیں لگ رہی تھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اب بتائیے کہ ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کی لذتیں جنت کے اندر موجود اور طبیعت نہیں لگ رہی ہے۔ انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان میں انسیت ہے، وہ تنہا نہیں رہ سکتا، وہ مانوس ہے کسی اور ساتھی سے۔ جنت میں یہ ساری نعمتیں ہیں لیکن انسان کی انسیت کے لیے کہ جہاں اس کی طبیعت لگے، جہاں وہ مانوس ہو، اس کے لیے کوئی علاج نہیں تھا، بے قرار تھے۔ بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کی حالت کو جانا اور پہچانا اور آپ کی پسلی سے حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ انسان کا سارا جسم ہے، پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ پنجوں سے قدم کے پیدا کر سکتا تھا، سر سے پیدا کر سکتا تھا۔ علماء نے یہ حکمت لکھی ہے، عورت کو نہ تو پیر کی جوتی بنا کر رکھا جائے کہ اللہ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کے پیروں سے نہیں پیدا کیا، اور نہ ہی سر پر بٹھا کر اس کی غلامی کی جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے سر سے پیدا کیا ہو۔ اللہ نے اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، کہا کہ اسے بیچ بیچ کا مقام دو اور درمیان کا درجہ دو۔ جب اس کی تعریف کرنا ہو اس کے اوصاف حمیدہ پر اور اچھے کاموں پر تو اس کی تعریف کرو، اسے سر پر بٹھاؤ، اور جب اپنی کج روی پر آئے، بد ذات پر آئے، بد خصلت پر آئے تو اسے جوتیوں کے پاس لے جاؤ۔ کاٹا تو درمیان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دیا اور ٹیڑھی پسلی سے بنایا۔ علماء فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ٹیڑھے پن کو باقی رہتے ہوئے ایک انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ ہن ناقصات العقل والدین، وہ عقل کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے مردوں کے مقابلے میں آدھی ہیں۔ کئی معاملات ایسے ہوں گے کہ جہاں وہ حجت کر بیٹھے گی، جھگڑا کر بیٹھے گی، اور سنسار چلانا ہے، جینا چلانا ہے اور گھر کی گاڑی کو آگے بڑھانا ہے، تو اس ٹیڑھے پن کو بعض مرتبہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، یہ جو پسلی کی ہڈی ہے، یہ پسلی کی ہڈی اس کا ٹیڑھا پن اس کا حسن ہے۔ اگر کسی کی پسلی کی ہڈی سیدھی ہو جائے اور اپنے ٹیڑھے پن پر، ورجینالٹی پر باقی نہ رہے تو وہ بیماری ہے، وہ ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ پسلی کی ہڈی کی خوبی اور اس کا حسن یہ ہے وہ ٹیڑھا ہی رہے۔ آقا نے فرمایا کہ تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، ایک تو حسن جائے گا، ورجینالٹی جائے گی، فطرت کے خلاف بات ہوگی اور وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے اس کے ٹیڑھے پن کو باقی رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ آقا نے فرمایا اگر آپ کو اپنی عورت میں کوئی عیب نظر آئے، کوئی برائی نظر آئے، فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ گناہوں کا مجسمہ ہو اور برائیوں کی دیوی اور دیوتا ہو،
اس کے پاس کوئی اچھا کام تو بھی ہوگا، کوئی اچھی خصلت ہوگی اور کوئی نیک اخلاق ہوں گے۔ آقا نے فرمایا کہ اس کو یاد کر کر اس کے برے کاموں کو تم درگزر کر دو۔ یہ اس کا ٹیڑھا پن ہے، اسے اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، نکاح سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور زندگی کے اندر مصیبتیں آئیں گی اور زندگی کے اندر جھمیلے آئیں گے۔ تو اس سے پتا چلا اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو جنت کی نعمتوں میں اور جنت کی لذتوں میں ایک ممتاز مقام عنایت فرمایا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے دل کا چین اور قلب کی راحت جنت کی نعمتوں سے ہو رہی تھی تو وہاں کس چیز کی کمی تھی؟ بہتی نہریں تھیں، وہاں پر حور تھے، مریمان تھے، وہاں پر باغات تھے، جو چاہتے وہ ہوتا تھا۔ لیکن اپنے صرف وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور اپنی وحدانیت کی علامتیں بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم، تم ہی میں سے اللہ نے پیدا کیا، ازواجا، جوڑوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ جنات کی ذات میں سے انسان کے لیے جوڑا بنایا، اللہ نے یہ نہیں کیا انسانوں کے لیے حیوانات میں سے جوڑا بنایا۔ اللہ اگر چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، لیکن اگر یہ کرتے مصیبتیں اور پریشانیاں اور جھمیلے کھڑے ہو جاتے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے نفوس میں اور تمہاری ذاتوں میں آپ کی جو بیویاں ہیں اور ماں باپ ہیں، یہ آپس میں کون ہیں؟ یہ انسان ہیں۔ یا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وہ خان ہے، وہ پٹھان ہے، وہ سید ہے، وہ بیگ ہے تو سب انسان۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تو کہا خلقکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہارے نفوس میں سے جوڑوں کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لتسکنوا الیہا، اس سے تم سکون حاصل کرو۔ اللہ کی یہ زمین سکون حاصل کرنے کے لیے کم تھی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، آقا نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، حلال چیز ہے۔ اگر تمہیں جی چاہتا ہے بکرا کاٹو، اون کتنا بڑا ہے، جی چاہتا ہے گوشت کھانا، اون کو ذبح کر دو، اور جی چاہتے ہو تم بلڈنگ تعمیر کرنا، پہاڑ کو ختم کر دو، زمین کے اندر شگاف کر دو، پل بنا دو، سمندروں پر قبضہ کر لو۔ لیکن کہا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، اور وہ چیز ہے دل کا سکون اور دل کا قرار۔ اور یہ دل کا سکون اور دل کا قرار اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں بیوی کے جوڑے میں رکھا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ خدا کی قدرت کی کرشمے میں سے، نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور کہا مودت، آپس کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس جوڑے پر برستی رہتی ہے۔ تمام دنیا کی نعمتیں ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، سونا ہو، چاندی ہو، حکومت ہو، سلطنت ہو، تخت ہو، لیکن آقا نے فرمایا الدنیا متاع، ساری دنیا استمتاع کرنا، فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے۔ پنکھا چلاؤ، آپ ہوا لے لو، بلب روشن کرو، روشنی لے لو، تیل جلاؤ، گرمی حاصل کر لو، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ دنیا متاع، یہ ساری دنیا کی چیزیں فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، لیکن آقا نے فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، ان تمام دنیا کی چیزوں میں، اب دنیا میں چاند ہے، دنیا میں سورج ہے، دنیا میں ستارے ہے، دنیا میں سمندر کی روانی ہے، دنیا میں پھولوں کی مہک ہے، سب کچھ ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، اس تمام دنیا میں، سات زمین سات آسمان میں اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین نعمت ثابت ہو سکتی ہے، المرأۃ الصالحہ، آقا نے فرمایا کہ وہ نیک عورت ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں میاں بیوی صحن میں آرام کر رہے تھے. میاں بیوی میں کچھ تکرار ہوئی اور میاں نے کہہ دیا. 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ پورے جلال اور جمال کے ساتھ چمک رہا تھا, دمک رہا تھا. میاں نے کہہ دیا اگر تیرا چہرہ اور تیری صورت اور تیری شباہت چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھ پر 3 طلاق. وہ ایک زمانہ تھا, لوگوں کے اندر تفقع تھا, لوگوں کے اندر فقہ تھا, فتوے کے چرچے تھے. جب کرکٹ چلتا ہے ورلڈ کپ اور 2020 ہر کوئی زبان پر یہی چہرے, یہی چرچے. وضو کرتے کرتے, عورت بھاجی پاک کرتے کرتے, چاول چنتے چنتے, بس میں سفر کرتے کرتے, ٹرین کی ٹکٹ کی قطار میں ہے, ایک دوسرے ایک ماحول ہوتا ہے. بدقسمتی یہ کہ آج ہمارے سروں کے اوپر جو اولیاء کرام ہیں اس کا ہم نے ماحول کا اثر نہیں لیا. اولیاء ہیں, ان کے قدم سے یہ دنیا چل رہی ہے. اگر وہ نہ ہو میرے اور آپ کی وجہ سے یہ زمین کب کی غارت ہو چکی ہوتی, یہ زمین و آسمان کا نظام کبھی کی فنا ہو چکا ہوتا. یہ اللہ والے ہیں, غوث کے بغیر دنیا خالی نہیں, قطب کے بغیر دنیا خالی نہیں, ابدال کے بغیر دنیا خالی نہیں, ولیوں کے بغیر دنیا خالی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم فتنوں کے زمانے میں چلے گئے تو اولیاء ٹرانسفر لے کر آسمانوں پر چلے گئے, فرشتوں کے پاس چلے گئے. اس مجمع میں, اس دنیا میں, اس سرزمین میں, ان طواف کرنے والوں میں, ان عمرہ کرنے والوں میں خدا جانے کتنے ابدال ہیں اور کتنے اختاب ہیں اور کتنے غوث ہیں. ان کے ایک نظام ہے. زمانہ کتنا مہنگائی کا کیوں نہ ہو, ایک نظام ہے. ایک کونسلر ہوتا ہے, MLA ہوتا ہے, MP ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے. ایک نظام ہے حکومت کا, اللہ کا ایک نظام ہے. اور یہی دنیا کا نظام یہ اولیاء کرام چلاتے ہیں. یہ غوث اور یہ ابدال, یہ اختاب. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان سے روحانی اثرات لینے چھوڑ دیے. اگر کرکٹ کا ماحول ہو, کرکٹ کے چرچے, اگر کوئی نئی فلم ریلیز ہو جس کے اندر عجیب و غریب قسم کی سائنٹیفک چیزوں کو بیان کیا گیا ہو کہ بھئی چاند کے اندر آبادی آ گئی, چولہا جل رہا ہے, فیملی بس رہی ہے, سائٹ فروخت ہو رہی ہے, مکان کی تعمیر ہو رہی ہے, زبان پر چرچے. اور یہ جو فلم آئی تھی کہ جس کے اندر قیامت کی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ فلاں سن کے اندر قیامت آ جائے گی, کتنی زور اور دھماکوں کے ساتھ یہ چرچے زبان سے چرچے تھے. خطیب اس سے متاثر ہو گیا, مقرر اس سے متاثر ہو گیا, ہم اس سے متاثر ہو کر ہم نے وہ عنوان بنایا. کیا یہ پیشن گوئی صحیح ہے؟ اور ہم نے ثابت کیا کہ یہ بات غلط ہے. ہر چیز کا اثر ہمارے سماج پر, ہمارے معاشرے پر, ہماری ماں اور بہنوں کے جسموں پر جو نیا ماڈل لباس کا ہے اسے دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ موجودہ زمانے کی کسی رنڈی نے اس لباس کو اپنایا ہے. ہمارے نوجوانوں کے ہیئر اسٹائل کو دیکھ کر آپ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں فلم کے کسی حرامی کتے نے اس نئے اسٹائل کو اپنایا ہے. بیچ میں کٹنگ ہے, پھر شراب کی طرح, پیشاب کی نالی کی طرح, اور دونوں طرف بال ہیں, کبھی ادھر کے بال غائب, کبھی ادھر کے بال غائب, کبھی پھٹی ہوئی پینٹ, عورتوں کے لیے نصف ساخ تک, نصف پنڈلی تک پاجامہ, اور مرد حرامیوں کے لیے اور ٹوٹیوں کے لیے جو ہے جھاڑو دینے والا پینٹ اور جھاڑو دینے والا پاجامہ. یہ دیکھ کر پتہ لگتا ہے ہمارے سماج پر, ہماری سوسائٹی پر, ہمارے معاشرے پر اگر اثر انداز ہیں کوئی چیزیں, وہ فلم ہے, وہ کرکٹ ہے, وہ سیاست ہے. سیاست کے زمانوں کے اندر ہر کسی بچوں کے زبان پر نعرہ زندہ باد کا, مرد آباد کا. پیران پیر رحمت اللہ علیہ جب تھے اس وقت تصوف کے چرچے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب تھے اس وقت فقہ کے چرچے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب تھے اس وقت حدیث کے چرچے تھے. ہر کسی کی زبان پر حدیث, حدیث,
ہر کسی کی زبان پر آج میں نے یہ حدیث سنی، آج میں نے یہ حدیث سنی۔ حضرات صحابہ کرام اگر سارے کے سارے نبی کی مجلس میں بیٹھ جاتے، کھیتی باڑی کون کرتا، دکانداری کون کرتا، بیوی بچوں کو کون پالتا، یہ دنیا دارالاسباب ہے، تو صحابہ کرام مواخات کر رکھے تھے، دو دوست آپس میں حصہ بانٹ رکھے تھے کہ میں آج جاؤں گا نبی کی مجلس میں اور آج تم بزنس کر لینا، کل تم جانا نبی کی مجلس میں، کل میرا چھٹی کے دن ہوگا، اب کل تم جو سنو گے وہ مجھے سنا دینا، میں آج جو سنوں گا نبی سے وہ تمہیں سنا دوں گا۔ سارے مدینہ طیبہ کے اندر صفا کے چبوترے کے چرچے ہیں، نبی کی روایتوں کے چرچے ہیں۔ آج نبی نے کون سی روایت بیان کی، آج کون سی وحی نازل ہوئی، آج کتنی آیتیں نازل ہوئی، کتنے احکامات نازل ہوئے، نماز کا کیا ہوا، روزے کا کیا ہوا۔ یہ میں نے کل ایک بات بتائی تھی کہ ہم نے اپنے دل کے ڈش اینٹینا کو، آپ نے دیکھا ہوگا ایئرٹیل کا اور ریلائنس وغیرہ کا، یہ لوگ جو ہے گھریلو ٹی وی ڈش اینٹینا بنائے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو کعبے کی طرف رخ کر دیں تو بھائی آپ کو مکے کا چینل آ جائے گا، اور کوئی ہندو ہے کاشی اور متھرا کی طرف اور بنارس کی طرف رخ کر دے گا تو اسے جو ہے وہاں کا پوجا پاٹ نظر آئے گا۔ اس ڈش اینٹینا کا رخ سیٹلائٹ کی طرف برابر 1 ملی میٹر کے غلطی کے بغیر ہونا چاہیے، تب وہ ریسیو کرتا ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کے قلوب کا ڈش اینٹینا کبھی محدث کی طرف ہوتا، کبھی فقیہ کی طرف ہوتا، کبھی اولیاء کی طرف ہوتا۔ جس زمانے میں جس بات کے چرچے ہوتے لوگوں کے قلوب اس طرف مائل ہوا کرتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کے چرچے تھے، رسالت کے چرچے تھے۔ خواتین دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی اور عرض کرتی، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتے، ہم میدان جہاد میں جا نہیں سکتے، ہم جو ہے گھروں کے باہر نہیں نکل سکتے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور مردوں کو برابر نہیں پیدا کیا؟ آئیے گا، آپ تشریف لائیے، ہمیں حدیثیں سنائیے۔ آقا مجلس میں گئے، مستورات کا بیان کیا اور فرمایا، حدیث کی کتابوں کے اندر وہ بیان موجود ہے، عورتوں میں، بچوں میں، بچے کہتے آج ہمارے گھر نبی کا مہمان آ گئے۔ ایک صحابی جانے لگے، 2 بچے آپس میں مل رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے لگے۔ وہ صحابی کہنے لگے، یا اللہ، مدینہ طیبہ میں تو عید نہیں آئی ہے، عرب میں ہلال نظر نہیں آیا، یہ کس بات کی مبارکبادی آپس میں دے رہے ہیں؟ کون سی عید آخر سرزمین عرب کے اندر آ گئی ہے؟ تو وہ صحابی نے بچوں کو پوچھا، بچوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں چولہا جلے 3 دن اور 3 رات کا عرصہ ہو گیا۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا، جس گھر میں چولہا نہیں جلتا آقا نبی کا مہمان ہے۔ میرے آقا میرے محبوب پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں نبی کا مہمان پاقا آ گیا۔ بچوں میں چرچا تھا، عورتوں میں چرچا تھا، جوانوں میں چرچا تھا، میدانوں میں چرچا تھا، بازاروں میں چرچا تھا، گھروں میں چرچا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کا ڈش اینٹینا نبی کی نبوت کی طرف، رسول کی رسالت کی طرف، صفا چبوتری کی طرف، ریاض الجنہ کی طرف، اور ہمارا ڈش اینٹینا امریکہ کی طرف، برطانیہ کی طرف، فلموں کی طرف، کرکٹ کے میدان کی طرف۔ ہر کوئی عورت یہ چاہتی ہے، وہ انجانے طور پر مجبوری سے مسلمانوں کے خاندان قبیلے میں پیدا ہو گئی، ورنہ وہ چاہتی ہے کہ وہ دنیا کی بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر شریک ہو اور 1 نمبر کی بازاری عورت بنے، 1 نمبر کی رنڈی عورت بنے۔ محض ایک مجبوری ہے کہ مرد اس کو مسلمان مل گیا، باپ اس کو مسلمان مل گیا، ماں اس کو مسلمان مل گیا، پھر اس کو تباہ کر رہا ہے، لٹریچر اس کو تباہ کر رہا ہے، ناول افسانے اس کو تباہ کر رہا ہے، بازار کا ماحول اس کو تباہ کر رہا ہے، شادی بیاہ کا ماحول اس کو تباہ کر رہا ہے۔ ہر طرف تباہی کے دہانے کھلے ہوئے ہیں۔ جہنم کا ایسا پھنما کھول کر ہر دن میں، صبح میں، شام میں، دوپہر میں ڈاکٹر کے ٹیبلٹ اور انجیکشن کی طرح اس کو ڈس رہا ہے۔ بیچاری جائے تو کہاں جائے؟ ہم نے سنا یہاں خواتین آتی ہیں، تراویح کے بعد یہ گم بنا کر بیٹھ جاتی ہیں،
دینی مجلس کو جناب محمد رسول اللہ اگر ان کو اردو سمجھ میں آتی ہو اور ان کے کان کے اندر سیس اور لوہے کو پگھلا کر نہ ڈالا گیا ہو تو اگر یہ سمجھ سکتی ہو میرے خیال سے اگر وہ صحیح جو ہے ماں باپ کو پیدا ہوئی ہو اس کے بعد یہ گندی اور غلیظ ناپاک حرکت یہ مبارک مجلس کے اندر نہیں کریں گی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ جنت کی کیاریوں کے اندر چلو اور جنت کی محفلوں کے اندر تم خوب فائدہ اٹھاؤ. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ یہ دین کی مجلسیں ہیں. یہ بدبخت عورتیں جو یہاں پر آ کر مجلسیں بنا کر دنیا کی باتیں کیا کرتی ہیں جنت کی محفل کے اندر یہ جہنم کا لہو پینے والی قبر میں جا کر بچ جائیں گی. میں درخواست کروں گا اگر وہاں پر کوئی بڑی بھی محترمہ ہو ان عورتوں کو نکال کر باہر کریں اور آپ عزت کے ساتھ اور آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ دین کی باتیں سنیں. ہمیں کوئی ووٹ لینا نہیں ہے, یہاں کوئی الیکشن نہیں ہو رہا ہے کہ ہم 10 عورتوں کو جمع کر کر اپنے جھنڈے کو بلند کرنا ہے. 5 عورتیں ہوں 3 عورتیں ہوں خدا سے ڈرنے والی ہوں دین کی باتیں سننے والی ہوں. تراویح کا پڑھنا عورتوں کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں, مجبوری تھی کہ مرد یہاں تراویح پڑھ کر پھر دوبارہ آپ کو یہاں مسجد میں نہیں لا سکتے تھے اس لیے آپ کو تراویح کے وقت لے کر آئے. تراویح تو آپ کو علم طرح کیفا سے گھر میں بھی ہو سکتی ہے. یہاں آنے کا اصل مقصد دین کی باتیں سننا ہے, اجتماع کو سننا ہے, بیان کو سننا ہے, آخرت کی باتوں کو سننا ہے. یہ جنت کی کیاریاں ہیں کہ جہاں پر چرنا ہے میوے کھانا ہے اور یہاں سے لطف اندوز ہونا ہے. جنت کی کیاریوں میں بیٹھ کر دنیا کے گندے تذکرے جس گندی دنیا پر نبی نے پیشاب کرنا گوارا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. او عورتوں سدھر جاؤ, آ جاؤ دین کی طرف, آ جاؤ حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف, آ جاؤ نبی کے گھرانے کی طرف, ورنہ تو تم تباہ ہو چکی ہو, برباد ہو چکی ہو. میرے آقا نے فرمایا ہر امت کے لیے 2 فتنے ہیں, میری امت کے 2 فتنے ایک مال اور ایک عورت ہے. تمہیں اللہ کے نبی نے فتنہ بنایا ہے نہیں, تم اس فتنے سے بچنا چاہتی ہو حضرت فاطمہ کے طریقے پر آ جاؤ, اما عائشہ کے طریقے پر آ جاؤ, حضرت قتیجہ کے طریقے پر آ جاؤ. بہت کر لیے فیشن, بہت دکھا لیا دنیا والوں کو چہرے اور بہت بال کٹوا لیے, بہت میک اپ کر لیے, بہت زیور لے لیا, بہت مال متا لے لیا. اب کفن کی تیاری کرو, اب قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھولنے کی تیاری کرو. اب قبر کے اندر پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور جسے کوئی قبر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, ان پسلیوں سے بچنے کی تدبیر کرو. قبر کے اندر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے قبر, اور اس کو گڑھے سے بچانے کی کوشش کرو, اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو. بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. اپنے قلوب کو, اپنے دل کو صاف کرو, مصفا کرو. یہ ماہ رحمت ہے, یہ ماہ برکت ہے, یہ مغفرت کا مہینہ ہے, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توجہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جو صاف ہو جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو صاف کر دیا. ان پیاری متبرک بارحمت اور جنت کی کیاریوں میں بیٹھ کر دنیا کے تذکرے, یہ تمہاری تباہی بربادی کی دلیل ہے. تمہاری دنیا بھی تباہ ہوئی اور تمہاری آخرت بھی تباہ ہوئی. 11 مہینے آپ دنیا کے پیچھے, کچن کے پیچھے, ٹی وی کے پیچھے, ڈرامے کے پیچھے لگی ہوئی تھی. آدھا پونا گھنٹہ کیا آپ نبی کے گھرانوں کے لیے نہیں دے سکتی؟ آپ اما عائشہ کے گھر کی مہمان نہیں بننا چاہتی؟ حضرت فاطمہ کی بہن نہیں بننا چاہتی؟ رنڈیوں کی رشتہ داری بہت ہو گئی, حرام زادیوں کی رشتہ داری بہت ہو گئی. انہوں نے تمہیں کچھ نفع نہیں کیا سوائے تمہارے شوہروں کے دلوں میں برائی ڈالنے کے اور جیب کی بربادی کے, مال اور صحت کی بربادی کے. ان جو ہے کیمیکلوں نے اور ان بیوٹی پارلروں نے اور ان مصنوعات نے تمہیں تباہ کر کے رکھ دیا, برباد کر کے رکھ دیا. اور تمہیں حسن ملے گا وضو میں ملے گا, اور تمہیں خوبصورتی ملے گی مسواک میں ملے گی, اور تمہیں بلندی ملے گی حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر ملے گی. یہ بہت برا ہے, بہت برا ہے. میں
सुनना नहीं चाहता, और मेरे पास ये रिपोर्ट दोबारा नहीं आनी चाहिए कि खवातीन बयान के वक्त हल्का बनाकर दुनिया की जलील बातों में लगी रहती हैं। है अफसोस, और क्या बर्बादी तुम देखना चाहती हो। हर आए दिन हर घर के अंदर तलाक के वाक़ियात, खुला के वाक़ियात, मियाँ बीवी के झगड़े के वाक़ियात, लड़का लड़की को भागने के वाक़ियात, लड़की गैर के साथ ताल्लुकात कायम करने के वाक़ियात, सूद में मुलव्वस होने के वाक़ियात, कर्ज में मुलव्वस होने के वाक़ियात। अरे ये झूठी बनावटी और दिखावे की दुनिया छोड़ो, आओ हम तुम्हें हकीकी जन्नत दिखाते हैं, हकीकी जन्नत का मजा बताते हैं। चर्चे करो कुरान के, चर्चे करो हदीस के। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, कि जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें। जहां मर्दों का तज़किरा किया, अल्लाह ताला ने औरतों का तज़किरा किया। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिकीन वस्सादिक़ात। सिद्दीक मर्द तो सिद्दीक औरतें, सब्र करने वाले मर्द तो सब्र करने वाली औरतें, मोमिन मर्द तो मोमिन औरतें, मुस्लिम मर्द तो मुस्लिम औरतें। तमाम चीजों का तज़किरा करने के बाद आदल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह इनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। अल्लाह के दस्तरखान को छोड़कर क्यों दुनिया के जलील दस्तरखान पर पढ़ते हो? जिस दस्तरखान पर पढ़कर कारून बर्बाद हुआ, फिरौन बर्बाद हुआ, हामान बर्बाद हुआ, नमरूद बर्बाद हुआ, शद्दाद बर्बाद हुआ, अबू लहब की बीवी बर्बाद हुई, उसी रास्ते पर चलकर तुम अपनी दुनिया खराब करना चाहती हो। नहीं मेरी माँ और बहनों, आ जाओ, ये माह बरकत है, माह मग़फ़िरत है। अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। जो कुछ हुआ है तुम इससे माफी तलब कर लो, तौबा कर लो। ये जलील हरकत ना करो, ये गंदी हरकत ना करो, ये हरकत खुदा को नाराज करने वाली। इस हरकत से तुम्हारे शौहरों के दिल में बुराई पैदा होगी, इस हरकत से तुम्हारे घरों से बरकत निकल जाएगी और नहुसतें पैदा हो जाएंगी। चर्चे उस जमाने के अंदर, जिस जमाने में जो मुहद्दिस होता, जो फकीह होता, जो आलिम होता, उसके चर्चे हुआ करते थे, और ये चर्चे करना ईमान की दलील। सैयदुना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फकीह थे, अक्लमंद थे, होशियार थे, तो उस जमाने में फिक़ह के चर्चे हुआ। ये एक मर्तबा एक साहिब ने एक अपने नौकर को, अपने गुलाम को किसी काम के लिए सीढ़ी पर चढ़ा किया। जब वो दरमियानी सीढ़ी पर आया तो कहा कि रुक जाओ। अब वो रुक गया। बेगम साहिबा से वो खफा था, यानी आदमी तलाक भी देना चाहता था। आज आदमी तलाक देगा तो फिल्मी स्टाइल में तलाक देगा, लायरों के पास जाकर तलाक लेगा। वो मोबाइल से और मैसेज से और मेल से वो तलाक देगा। उस जमाने में तलाक भी देता था, उस तलाक में भी तफक्कुह का रंग था, फिक़ह का रंग था। अब वो मियाँ साहब कहने लगे, मियाँ बेगम साहिबा देख रही हो इसे, मेरे नौकर को, मेरे गुलाम को? हाँ तो देख रही हूँ, क्या है? कहा अगर ये ऊपर चढ़े तो तलाक, अगर ये नीचे उतरे तो तलाक। अब जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, वही मरेगा, वही उसका जनाजा जाएगा। अब बेगम थी बड़ी होशियार, गई दौड़ती हुई सैयदुना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास। अबू हनीफा रहमतुल्लाह, बताओ किसी तरीके से ये मियाँ तो मुझे तलाक देने पर मुसिर है और उसने तलाक को मुअल्लक़ कर दिया है। मैंने कहा कि जैसे हर जमाने का अपना रंग होता है, हर जमाने की अपनी एक छाप होती है, तो इन बुजुर्गाने दीन के जमाने में इनके तक़वे की, इनके तफक्कुर की, इनकी हदीस दानी की और इन बुजुर्गों के करामतों की छाप हुआ करती थी। हज़रत ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत पर राजस्थान के अंदर आए, तो उस जमाने का जो राजा था, वो राजा भी ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह से जो जंग किया, वो जंग भी करामती अंदाज की जंग थी। वो जानता था कि ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं, तो उसने मैदानी जंग के लिए मैदान में नहीं बुलाया। जंग भी जो हुई वो जंग करामाती जंग हुई। आपके चढ़ावा हवा के अंदर उड़े और फिर उस पंडित पर जो उस जमाने के राजा ने मुकाबले के लिए छोड़ा था, आमना सामना मुकाबला हो सकता था। जिस जमाने में जो बात होती है वही छाप जमाने में चला करती है। तो आपके जमाने में तफक्कुह था,
تو طلاق بھی دی جاتی تھی، تو طلاق کی گولی کو فقہ کی بندوق میں رکھ کر آدمی مارتا تھا. تو اس نے کہا اگر اوپر چڑھو گے تو طلاق، اگر نیچے آئے گے تو طلاق. مرے گا کیا نہیں کرے گا، کیا زندگی وہاں گزارے گا اور رہے گا کب تک رہے گا. میاں خوش تھا کہ اب تو میرے ہاتھوں سے نکل ہی گئی میرے بیگم. تو یہ جب بیگم گئی دوڑتی ہوئی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت نے کہا، اس نے کیا کہا، اگر اوپر جائے تو طلاق اور اس سیڑھی سے نیچے اترے تو طلاق، کوئی فکر کی بات نہیں. 2-4 غلام لو اور اس سیڑھی کو اٹھا کر نیچے رکھ دو. نہ وہ اوپر چڑھا وہ نہ نیچے اترا، اس سیڑھی کو نیچے رکھ دیا گیا، اتر کر وہ اپنے مکان پر چلا گیا. اس انداز کی باتیں ہوا کرتی تھی. وہ کھلے صحن کے اندر تھا. اس نے اپنے بیگم صاحبہ سے کہا اگر تو 14ویں کے چاند سے روشن نہ ہو تو تجھ پر 3 طلاق. اب کہاں سے وہ بیوٹی پارلر میں جائے، کہاں سے وہ حسن لائے، چاند کی چاندنی عالم میں مشہور ہے، کہاں سے وہ خوبصورتی لائے. اب گئی بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اس زمانے کے دوسرے علماء نے کہا، مفتیان کرام نے کہا 100% طلاق ہو گئی. یہ کالا کلوٹا توا، اور کہاں چاند کی چاندنی اور چاند کی خوبصورتی. ارے یار یہ تو ہاتھ سے نکل گئی. ایک عالم نے یہ کہا، دوسرے عالم نے یہ کہا، پہلے مفتی نے یہ کہا، دوسرے مفتی نے یہ کہا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آرام سے جاؤ، بیوی کو اپناؤ، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں پڑی. اب وہ بیوی کو اپنا لیا، واویلا مچ گیا، چرچے ہونے لگے. اب جو حاسدین تھے اور جو دشمن تھے، آپ اگر کوئی نیک کام کرنا چاہیں، یہ نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کو حلوہ دیں گے، لوگ آپ کی واہ واہ کریں گے. آپ شادی بیاہ کی محفل میں جائیں اور کہنے لگے ویڈیوگرافی حرام ہے، یہ رسم رواج جس میں بے پردگی ہو رہی ہے حرام ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو دلہا کو پھول مالا ڈالی جا رہی تھی وہ آپ کے گلے میں ڈال دی جائے. آ گیا بڑا دخیانتی قسم کا آدمی، آ گیا جو ہے زمین کے نیچے کا آدمی، اوپر کا آدمی. لوگ تانے دیں گے. حق کا راستہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. پیغمبر طائف میں گئے، پھول کی مالا نہیں ڈالی گئی بلکہ پتھر چنے گئے جس سے آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا. اگر آپ کسی عالم کے بارے میں یہ جاننا چاہیں وہ عالم حق پرست ہے یا وہ عالم وہ ہے جو سیکولر ذہنیت کا ہے اور جمہوری ذہنیت کا ہے، جس عالم کے بارے میں ہر فرقے کے لوگ تعریف کرتے ہو، تبلیغ والے کہیں نا جی بڑا اچھا ہے، وہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. جماعت اسلامی والوں سے پوچھے ارے وہ تو عالم بڑا اچھا ہے، اور بریلویوں سے پوچھے وہ کہے کہ بڑا اچھا، حتیٰ کہ شیعہ سے پوچھے، قادیانیوں سے پوچھے ہاں جی اچھا. وہ ساری زندگی ہوائی فائرنگ کرتا رہا، یا نہیں تو ری خارج کرتا رہا، یا نیچے سے ہوا چھوڑتا رہا، یا اوپر سے گولیاں برساتا رہا. اگر بات حق کی کرے گا تو یہ حق کی بات کرنا ایکشن اور ریاکشن اس کا ضرور ہوگا. ہر پیغمبر نے حق کی بات کہی، ہر پیغمبر کو اس کے ملک سے نکالا گیا. مجھے جماعت اسلامی والے بلاتے ہیں، مجھے غیر مقلد بلاتے ہیں، میں ہر دل عزیز ہوں، میں میٹھا حلوہ دینے والا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے عالم کے حق پرست اور عالم کے سیکولر اور دنیا پرست اور دنیا کے کتے ہونے کا، جو عالم لوگوں کی نگاہ میں گرا ہوا ہے، غیر مقلد ایک فتنہ ہے. جب غیر مقلدوں کے تعلق سے کہے گا تو کیا غیر مقلد گھر بلا کر اسے دعوت دے گا؟ بریلویت ایک فتنہ ہے، اس کا عالم کی ذمہ داری ہے وہ شرک کے خلاف کہے، وہ بدعت کے خلاف کہے. جب شرک کے خلاف کہے گا، بدعت کے خلاف کہے گا تو کیا خبر پرست اسے عرس و قوالی میں بلا کر اس کی تقریر کرائیں گے؟ اور داڑھی مڑانا ایک فتنہ ہے، عورت کا ایک فتنہ ہے، بے پردگی ایک فتنہ ہے. اب وہ ایسے کہتا رہا، اگر وہ فتنوں کو بھی کہا، ایسے کہا دبے الفاظ کے اندر کہ بات بھی بن جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا کام بھی بن جائے. جیسے کہ کہتے ہیں لاٹھی بھی بچ جائے اور سانپ بھی مر جائے. یہ جو تدبیر اختیار کرتے ہیں یہ تدبیر مؤثر نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک چھوٹا بچہ رینگنے والا ہے، وہ رینگنے والا بچہ آپ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رینگتے رینگتے آگ کی تندور کے پاس جا رہا ہے.
کرنٹ کھلا ہوا ہے، پانی میں ہیٹر ڈالا ہوا ہے، اس کے قریب جا رہا ہے، تو آپ کیسے کہیں گے؟ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے، میرے لال، آپ آگ کے قریب نہیں جاتے، آگ کا جھٹکا خطرناک ہوتا ہے، بجلی کا جھٹکا، یہ کہیں گے آپ کیا کر رہا ہے تو؟ اب یہ جب کہے گا تو بچہ چونکے گا۔ یہ ضمیر فروش علماء اور یہی سیکولر علماء کر رہے ہیں۔ شراب حرام ہے، گاڑی منانا حرام ہے، ناک سے کہہ دیں گے اسے پتا بھی نہیں لگے گا، اور اللہ سے دعا میں کہہ دیں گے اے اللہ میں نے تیری نبی کی بات پہنچا بھی دی ہے۔ یہ دھوکہ باز مکار ہیں۔ پنڈتوں کے پاس جائیں گے، مشرکوں کے پاس جائیں گے، دیول کے ادگھاٹن میں جائیں گے، اور کرسچنوں کے پاس جائیں گے، غیر مقلدوں کے پاس جائیں گے۔ کل ہمارے پاس ایک قاری صاحب آئے تھے، ہمیں اندازہ لگا کہ کتنی چڑ پیدا ہوتی ہے لوگوں کو۔ جب یہاں قرات کا مظاہرہ ہوا تو اس قرات کے مظاہرے کے اندر ایک شراب کی کمپنی کے مالک کا کافر و چمار حرام زادے کا نام تھا۔ ہم نے الگ اعلان کہا کہ بھئی دیکھو، ایک مظاہرے قرات کے اندر ایک شراب کی کمپنی کے مالک کا نام کیوں آ رہا ہے؟ وہ اسپانسر رہا ہوگا، وہ تعاون کیا ہوگا، وہ چندہ دیا ہوگا، بھئی کیا ضرورت ہے؟ یہاں نورانی مسجد کے اندر تراویح کے بعد مجلس ہو رہی ہے، اس مجلس کے اندر میں یہ کہوں ایم ایل اے صاحب کا شکریہ، کاؤنسلر صاحب کا شکریہ، اور پریس کانفرنس بلا کر کہوں ان حضرات کا شکریہ، ان کے تعاون سے اور ان کی مہربانی سے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان ایم ایل اے صاحب نے، ان کاؤنسلر صاحب نے میری جیب کو گرم کیا ہے۔ تو ہم نے علل اعلان کہا کہ اس حرامی کے شراب کا وہ پیسہ جس شراب کو ام الخبائث کہا گیا، اور پھر ہم نے جو ایس ایم ایس بھیجا اس کے اندر کہا کہ جن قرات کی محفلوں سے جو ہے بدگمانی پیدا ہوتی ہو، یعنی ویڈیوگرافی ہے اس قرات کی محفل میں، داڑھی منڈے کلام پاک کی قرات کر رہے، تو عام آدمی دیکھ کر یہ کہے بھائی اتنے بڑے قرآن کے قاری یہ داڑھی منڈا رہے ہیں، تو پھر ہمارا داڑھی منڈانا کیوں برا ہے؟ اتنی بڑی قرآن کی محفل میں ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، علماء اسٹیج پر رونق افروز ہیں، تو پھر ہماری شادی بیاہ میں، ہمارے رسوم و رواج کے اندر ویڈیو، تو ہم نے وہ میسج بھیجا، اتنا برا لگا، اتنا برا لگا، پھن کھولا ہوا تھا وہ قاری اور ڈسنے کی تلاش میں تھا۔ انوار الحرم کے زمین کے ایک سلسلے میں کل ایک جو ہے مکمل طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ جو بدنام کر سکتا تھا، اس نے پوری کوئی کسر اس کے اندر باقی نہیں رکھی۔ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں غیر مقلد کے خلاف کہا تو وہ طبقہ بھاگ گیا، اور ہم نے بریلیوں کے خلاف کہا تو وہ طبقہ بھاگ گیا۔ رہی صحیح یہ صدقے کی جماعت کی تبلیغی جماعت، اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس جماعت کے اندر اصلاح ہونا چاہیے، اس جماعت کے بگاڑ کو دور کرنا چاہیے۔ قسمیں کھا کر بھاگ گئے، اور ہر جماعت والا، ہر فرقے والا کہنے لگا، جب عاملوں کے بارے میں کہا، عاملوں نے کہا ہم سارے مل کر سفلی عمل کریں گے، اگلی جمعہ کو نہیں کھڑے گا۔ اگلی جمعہ دوسری قسط آ گئی اور دوسرا عنوان آ گیا، اور جب ہم نے شرک و بدعت کے بارے میں کہا تو قبر پرستوں نے کہا ہمارے ولیوں کے بارے میں ہاتھ ڈالا انہیں برباد ہو جاتا ہے، انہیں تباہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ وہ قسط پوری ہوئی، وہ عنوان پورا ہوا، دعوت و تبلیغ کا عنوان چلا، تو کہنے لگے دعوت نبی کے کام کو ہاتھ ڈالا برباد ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہوا، کہہ چکے، کہہ رہے ہیں، مرتے دم تک کہیں گے، اور نایاب کتابوں کو ہم نے دنیا میں عام کر دیا۔ اب یہ چلا گیا، وہ چلا گیا، ایک دستہ جو جذبہ جہاد، اللہ سے محبت کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب دودھ پکنے لگتا ہے، دودھ کا پانی ہوا بن کر اڑ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، خالص دودھ باقی رہ جاتا ہے۔ میں بھی دیکھوں گا کون جماعتوں کے نام پر، کون فرقوں کے نام پر، کون شخصیتوں کے نام پر اڑتے رہیں گے، کون اللہ کے نام پر باقی رہے گا، کون نبی کے نام پر باقی رہے گا، کون حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی نسبت پر باقی رہے گا، کون جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر باقی رہے گا۔ یہی وہ جماعت ہے جس کو آقا نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ میری امت کے اندر یہ وہ طبقہ جو شخصیتوں سے الگ، جو جماعت کی پوجا سے الگ، جو بزرگوں کی پوجا سے الگ، جو حدیث کے اندر تقلید کرنے سے الگ، یہ وہ طبقہ ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے جیتا ہے۔ بشارت ہو، خوشخبری ہو،
फिल्टर होकर जो मुख्तदी बाकी रह गए हैं, जो मुसलमान बाकी रह गए हैं, नबी की बशारत और नबी की पेशिंगोई आपके लिए है। कोई जमात का नाम लेकर अल्लाह क़ियामत में नहीं पुकारेगा, ऐ देवबंदियों आओ, ऐ बरेलवियों आओ, ऐ निजामुद्दीन वालों आओ, ऐ अजमीर के बाबा वालों आओ। अल्लाह अगर पुकारेगा, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने मुसलमान नाम रखा। ये मुसलमान हैं जो बाकी रह गए हैं। वज़रवतुल इस्लामी ही अल जिहाद, जैसे इस्लाम की जो चोटी है, इस्लाम के अंदर जो कौहान है, वो जज्बे जिहाद है। इस जज्बे जिहाद से सरचार होने वाली ये उम्मत के टुकड़ा आखिर में बाकी रह गया है। हर आदमी जल कर, कट कर, मर कर। एक आदमी है, अल्लाह की कसम, मेरे सर पर कुरान देकर काबे के पास मुझे कसम ले ले, उनसे कोई झगड़ा, उनसे कोई लड़ाई, उनसे कोई मामला, उनसे कभी इख्तलाफ, पहली सबका मुसल्ली, लेकिन जब कभी बोलता है जहर उगलता है। बीच में जो कुछ हादिसा हो गया था, गायब थे, वो कहता फिर रहा था, अब वो पिट रहा है, अब वो जेल में है, अब वो तबाह हो गया, अब उसकी जिंदगी। हमने कहा कि कोई लेना देना नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, न हमने कभी उससे कर्ज मांगा था, न दुकान मांगा था, न जो है मकान मांगा था, न चंदा मांगा था। भाई क्या बात है। और जब जो है बात आती है, ये छुट्टियों में जाते हैं, बयानात के लिए जाते हैं, इनकी तनख्वाह काटी, जब मौका मिलता है डंगता है, डस मारता है। कोई कारण हमारे समझ में नहीं आया। हमने वो बात जो कल कही, सच को आंच नहीं, हम अक्सर जोरू की गुलामी की मुखालफत करते हैं। बाद में पता था हमें जरूरत नहीं किसी की हिस्ट्री खंगालने की और किसी की तारीख खंगालने की। जब पानी सर के ऊपर चढ़ गया, उठते बैठते चलते फिरते वो आदमी जहर उगलने लगा। हमने पूछा कि भाई क्या माजरा है। बाद में पता चला कि एक नंबर का जोरू का गुलाम है, उसके बर्तन धोता है, कपड़े धोता है, पेशाब पाखाना साफ करता है। हमारा का जुर्म। तो इस तरीके से एक एक आदमी कटता जा रहा है, कटता जा रहा है। जोरू के गुलामों की अलग यूनियन हो गई है, दाढ़ी मुंडों की अलग यूनियन हो गई है, बेनमाजियों की अलग यूनियन हो गई है, रिश्वतखोरों की अलग यूनियन हो गई है। हम तन्हाई चले थे, हम तन्हाई कब्र में जाएंगे। मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम। हम देख रहे हैं, खुशखबरी है, बशारत है। आका ने फरमाया, तूबा बदल इस्लाम गरीबा। इस्लाम जब आया, गरीब आया, यानी गरीब का मतलब माली गरीब नहीं, अजनबी तौर पर आया। इक्का दुक्का कोई मुसलमान था। वसयऊदु कमा बदा। आका ने फरमाया, इस्लाम फिर उसी हालत पर लौट जाएगा जैसे इस्लाम शुरू में आया था। हम अजनबी हो गए, हम तन्हा हो गए, हम कट गए। सारे फिरकों ने काट दिया, जोरू के गुलामों ने काट दिया, दाढ़ी मुंडों ने काट दिया, बेनमाजियों ने काट दिया, रंडी सिफत औरतों ने काट दिया, गैर मुकल्लिदों ने काट दिया। जो सेकुलर जहनियत इस पुरफितन जमाने के अंदर के उसके नाम के साथ ये नाम हो, हर दिल अजीज, शीरी बयान, मीठा बोलने वाला, हर दिल अजीज, ये नहीं हो सकता इस जमाने में। आका ने फरमाया, जो आदमी गलत काम को देखे, बातिल काम को देखे और उस बातिल काम को वो छुपा ले, उसके बारे में हक बयान ना करे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जहन्नम की आग की लगाम लगाएगा। दुनिया ठुकरा दे, ठुकरा दे, और फिरक़े बातिला ठुकरा दे, ठुकरा दे, जोरू का गुलाम ठुकरा दे, टुकरा दे, दुश्मन बन जाए। एक अल्लाह राजी है, एक नबी राजी है, एक आखिरत बन जाए। ये दुनिया किसके लिए बनी? क्या इस दुनिया के अंदर पैगंबरों को जमीन के कड़े के अंदर डालकर क्या ढक्कन नहीं बंद कर दिया गया? क्या पैगंबरों के सरों पर आरे नहीं चलाए गए? क्या पैगंबर को आग की दरिया के अंदर नहीं डाला गया? क्या पैगंबर को समंदर पर जाकर फिर उन्हें मजबूर नहीं किया गया कि पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे समंदर का पानी ठाई ठाई मारता हुआ है? बताओ, इन पैगंबरों के लिए दुनिया बनी थी, इन पैगंबरों के लिए दुनिया आबाद हुई थी। क्या आका ने नहीं फरमाया, उजी तो फिल्ला वमा उजिया फिन्ना, कि मुझे जितनी तकलीफ इस सरजमीन पर दी गई, इतनी तकलीफ किसी आदमी को, हत्ता कि किसी पैगंबर को भी नहीं दी गई। जो दुनिया पैगंबर के लिए नहीं बनी है, मेरे और आपके लिए नहीं बनती है। ये हमारी सादत है, ये हमारी खुशखबरी है। हम तन्हाई आए थे माँ के पेट से, हम तन्हा जनाजे में रहेंगे, हम तन्हा कब्र में जाएंगे। हमें दुनिया की परवाह नहीं। ऐ रब तू राजी है, ऐ मेरे आका आप राजी हैं, हम इस्लाम पर हैं, हक पर हैं, तो हमारे लिए फतूबा लिल
للغربا آقا کی طرف سے پیشن گوئی ہے خوشخبری کی. تو بہرحال وہ زمانہ تفقہ کا زمانہ تھا. یہ فیصلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور ان کے حاسبین چرچا کرنے لگے. گئی امام صاحب نے ایک کھلے ہوئے فیصلے کو چیلنج دے دیا. ایک کالی کلوٹی اور کوئلے کے رنگ کی بیوی اور چاند کا حسن، چاند کی چاندنی، کہاں اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جامع مسجد میں تمام علماء کو جمع کر لو اور تمام لوگوں کو جمع کر لو، وہاں قول فیصل ہو جائے گا. حق کا حق اور باطل کا باطل، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم کل آپ کو بتلائیں گے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کلام پاک کی وہ کون سی آیت تھی جس سے استدلال کر کر ثابت کیا کہ عورت کائنات سے افضل ہے، حسین ہے اور جمیل ہے. عورتوں کو تراویح پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ مردوں کو ضروری ہے تو عورتوں کو بھی ضروری ہے. اب یہ ہے کہ وہ اگر کلام پاک پورا نہیں پڑھ سکتی تو جو صورتیں ان کو یاد ہیں قل واللہ انا اعطینا الم ترى، لیکن ضروری ان کو بھی ہے، سنت ان کو بھی ہے، اور چھوڑیں گی تو وہ بھی گناہ میں داخل ہوں گی. روزے کی حالت میں دودھ پلا سکتے ہیں یا نہیں پلا سکتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں عورت جب کی طبیعت جو ناساز ہوتی ہے وہ ٹیبلٹ وغیرہ کھا کر اپنے دنوں کو ٹلا سکتی ہے یا نہیں؟ ٹلا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مسافر کو اور ناپاک عورت کو اور بیمار کو چھوٹ دے رکھی ہے، تو اگر اس چھوٹ سے فائدہ اٹھانا چاہے تو بھی اٹھا سکتی ہیں. میڈیکل یہ ٹیبلٹ، یہ دوائیاں کھانے سے ریاکشن ہوتا ہے، یہ ٹیبلٹ ریاکشن کرتی ہیں اور طبیعت اس کی متحمل نہیں، اسے برداشت نہیں کر سکتی. تو آپ روزے کو چھوڑ کر اگلے مہینے میں شوال کرام کے مہینے میں آپ جو ہے روزے کی قضا رکھ لے سکتی ہیں، بالکل کوئی گناہ نہیں. ہاں اگر کوئی عورت ٹیبلٹ وغیرہ کھا کر اپنے دنوں کو ٹلانا چاہے ٹلا سکتی ہیں. اسی طریقے سے ایام حج میں عمرے میں عورت گئی بڑی خواہشات لے کر، لیکن طبیعت کے ناساز ہونے کا اور طبیعت کے بگڑنے کا اندیشہ ہے تو ٹیبلٹ وغیرہ کھا کر وہ خوب جو ہے عبادتیں وہ کر سکتی ہیں اور اپنے دلوں کو وہ ٹلا سکتی ہیں. ایک بچے اور دوسرے بچے کے درمیان پلاننگ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت نے تو یہ کہا کہ اگر کوئی اس نیت کے ساتھ کہ روزی کم ہو جائے گی، رزق کم ہو جائے گا، اس نیت کے ساتھ کرنا تو حرام ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ روزی کم ہو رہی ہے یہ، اور شریعت نے اسے قتل اولاد سے تعبیر کیا ہے. اور اگر یہ مسئلہ ہو کہ عورت بچہ پیدا کرنے کے بعد دوسرا بچہ اگر جلد پیدا کرے تو اس کی طبیعت اس لائق نہیں، یا پہلے بچے کی پرورش کا حق کما حق ہو ادا نہیں ہو رہا ہے، ان دو وجوہات کی وجہ سے ایک میڈیکل پرابلم ہے، جسمانی حالت نازک ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ بہت شریر ہے اور بچے کی طبیعت ناساز ہے اور نازک ہے، اور دوسرا بچہ آنے پر اس پر توجہ کم ہو جائے گی. ان دو اسباب سے ایک اور دو بچوں کے درمیان فاصلہ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اولاد کے اس سے روزی کے ڈر سے اور پیسوں کے ڈر سے یہ نہیں کر سکتے. یہ الحمدللہ یہ جو بیان ہوتا ہے جمعہ کا اور تراویح کے بعد کا آن لائن دنیا کے مختلف ممالک میں بر وقت اس وقت یہ بیان سنا جاتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ 144 شہروں میں دنیا کے ہندوستان چھوڑ کر جمعہ کا بیان اور تراویح کے بعد کا بیان آن لائن بھی سنا جاتا ہے، اور اس کو وہ ہماری ویب سائٹ سے بھی وہ حاصل کرتے ہیں. میں دعا گو ہوں یہاں کے منتظمین حضرات جنہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا. حدیث پاک میں سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے اور اس کی رہبری کرتا ہے، جیسے کہ میں نے کسی کو مسواک دی، جب تک وہ مسواک کرتا رہے گا اللہ اسے جتنا مسواک کا اجر دے گا اس کے اجر میں کمی کرے بغیر اللہ مجھے مسواک کا اجر دے گا. ایک آدمی داڑھی مڈا تھا، میں نے رہبری کی، جب تک وہ داڑھی رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں کمی کرے بغیر مجھے اس کا ثواب دیتا رہے گا. یہاں کے منتظمین کمیٹی والے اگر ان کی بلڈنگیں اونچی نہیں، یعنی مسجد کو چمکانا اور پھر رنگ برنگ کے خمخمے لگانا، ایک وہ روحانی کام ہو رہا ہے کہ دنیا میں اس کا نام روشن ہے.
اور جس نے اس کا نام رکھا اگر وہ قبر میں بھی گیا ہو تو وہ آج یاد کرتا ہوگا یقیناً یہ نورانی مسجد منور کر رہی ہے عالم کے چپے چپے کو. حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، ریاض میں، جدہ میں، سعودی مملکت میں اور یونائیٹڈ اسٹیٹ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں یہ بیان سنا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالی وہاں لوگ جو ہدایت یافتہ ہوں گے، فیض حاصل کریں گے اور ان کی زندگیاں سدھریں گی، ان کو جتنا اجر ملے گا اور ان کے منتظمین، کہنے سننے والے اور اس کے لیے پلیٹ فارم دینے والی جو کمیٹی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی اجر دے گا. ہم ان کو کہیں گے ایک بہت اونچا کام یہاں پر ہو رہا ہے. ہر نیک کام کے پیچھے شیاطین لگے ہوئے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے بھی شیاطین ضرور لگے ہوں گے جو رخنہ ڈالتے ہوں گے، وسوسے پیدا کرتے ہوں گے. وقت کم کر دو، پابندی لگا دو، سیاسی افراد کا نام نہ آئے، حالات خراب ہے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. زندگی کی 3 نمازیں ہو چکی ہیں، فجر، ظہر، عصر، اب مغرب عشاء ہے. اب کیا حالات خراب ہوں گے؟ اب حالات خراب ہوں گے نہیں، اب حالات بنیں گے. اب حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت امام مہدی آئیں گے، اب دجال کا خاتمہ ہوگا، اب جو ہے زمین کے اندر سجدہ اگے گا، اب کفر کا خاتمہ ہوگا. جب مشکل حالات میں آپ نے سہارا دے دیا تو بننے کے دنوں کے اندر آپ اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائے. ایسا نہیں ہم محتاجگی کے ساتھ یا نوکری کے طلبگار بن کر کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چمکنے والی چیز کو کہیں بھی چمکا دے گا، لیکن یہ خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اعلی کار بنایا، اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا. تو جہاں خیر ہوتا ہے وہاں شر ہوتا ہے. یہ شر پسند لوگ فتنے میں مبتلا کریں گے، یہ چھٹیوں میں جاتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. ہرگز ان فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہو. اور یہ جو ثواب جو آپ کی موت کے بعد آپ کی قبروں میں آنے والا ہے، اس ثواب کی زنجیر کو آپ جو ہے نہ کٹ کریں. انہی آن لائن جو ہے بیانات میں سننے والے حضرات وہ بہت سارے سوالات کرتے ہیں. ان میں سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ گھر انہوں نے جب تعمیر کیا تھا تو اس وقت انہوں نے لون لیا تھا، یعنی سود پر قرض لیا تھا. اب اس کی شکل کیا ہے؟ جب آپ نے قرض لے لیا اور سود کے معاملے میں اور دھندے میں آپ ملوث ہو گئے، اب بچنے کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ شراب پی جا چکی ہے، داڑھی منڈی جا چکی ہے، عورت بے پردہ ہو چکی ہے. اب یہ ہے کہ اب توبہ تلہ کرے اور جتنا جلد ہو سکے اس بوجھ سے آپ رہائی پالے اور قسم کھائیں کہ مرتے مر جائیں گے، آئندہ سود کے معاملات کے اندر ملوث نہیں ہوں گے. وضو کے اندر اگر ایک فرض باقی رہ جائے تو کیا کرنا پڑے گا، یہ پوچھ رہے ہیں. وضو کے اندر اگر فرض چھوٹ جائے جو 4 فرائض ہیں وضو کے، تو پھر وضو کو شروع سے کرنا پڑے گا. موٹر بائک پر اور سواریوں پر ماشاء اللہ ھذا من فضل ربی وغیرہ لکھوا دیتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ لکھوانے کے بعد اس کا اکرام اور احترام کرنا ہے. چڑیا آ کر بیٹھتی ہے، کبوتر آ کر بیٹھتا ہے، وہ اپنی بیج ڈال دیتے ہیں، گندگی ڈال دیتے ہیں، ھذا من فضل ربی ہے اور اس کے اوپر دھول لگی ہوئی ہے. اگر آپ حفاظت کر سکتے ہیں یقیناً ماشاء اللہ ھذا من فضل ربی یا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کے لکھانے سے نظر بد نہیں ہوتی، آپ ضرور کیجئے. لیکن لکھنے کے بعد ذمہ داری ہے کہ اس کا احترام کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، اس کی دیکھ بھال کیجئے. آپ نے اس کو ایسے ہی گیارج میں کھڑا رکھ دیا، چڑیا آ رہی ہے، ہگ رہی ہے، کوا ہگ رہا ہے، کہاں ہے ھذا من فضل ربی پر جو قرآن کی آیت ہے اس کا گناہ آپ پر ہوگا، بوجھ آپ پر ہوگا. ہر سال رمضان المبارک میں بیانات عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، ایسا کیوں نہیں؟ ہم جو ہے عورتوں ہی کے لیے تمہید باندھ رہے تھے شروع سے کہ بیان ہوتا کیا ہے اور بیان کے لیے دل کو کیسا پاک کرنا چاہیے، بیان کے آداب کیا ہیں. ایسا نہیں کہ ہم پٹری سے ہٹ گئے ہیں. ابھی آج عورتوں کے عنوان کو ہم نے ٹیکس کر دیا ہے. اگر ہماری خاص گاؤں یا بستی کو سفر کریں جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، کیا تب بھی ہم مسافر کی حیثیت ہے یا قصر کی نماز پڑھنا ہے؟ اس بستی میں اگر ہمارے ماں باپ ہیں یا ہماری کوئی چیز ہے، آنا جانا ہے، تو پھر اس بستی میں جب بھی جائیں گے ایک وقت کی نماز کے لیے جائیں، ایک دن کے لیے جائیں، نماز کو مکمل کرنا پڑے گا. لیکن آپ نے اس بستی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. جیسے کہ کوئی آدمی تمل ناڈو کے کسی گاؤں کے اندر پیدا ہوا، اب وہ بنگلور کے اندر شفٹ ہو گیا،
اور وہاں پر اس کی کوئی چیز باقی نہیں، نہ آنا جانا باقی، نہ ماں نہ باپ نہ کھیتی باڑی نہ دکان۔ اب اگر یہ بستی میں کبھی دوبارہ جائے، اب یہ نہیں سوچا جائے گا کہ کبھی یہ اس کی پیدائشی بستی تھی لہذا یہ جو ہے یہاں پر وہ مکمل نماز پڑھے، نہیں، وہ قصر کرے گا۔ اگر اس بستی میں اپنی کچھ چیزیں ہیں، آنا جانا لگا ہے اور لوگوں کو بھی یہ کہتا ہے میں اپنے گاؤں کو جا رہا ہوں، اپنی بستی کو جا رہا ہوں، لیکن اگر اس بستی کو چھوڑ کر اس نے بنگلور کو اپنا وطن بنا لیا، اپنی بستی بنا لی، تو بنگلور کے اندر اسے مکمل نماز پڑھنی پڑے گی، قصر کرنا نہیں پڑے گا۔ افطار کے فوراً بعد مغرب کی نماز جماعت ہوتی ہے، جماعت مل نہیں پاتی، اس لیے مسجد میں افطاری کا انتظام ہوتا ہے کہ ہم افطاری ان چیزوں سے کر سکتے ہیں جو باہر سے کسی انجانے شخص نے انتظام کیا ہے۔ ہم نے اس کا مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اگر وہ مسجد کو بھیجی جاتی ہے تو وہ مسجد کی ملکیت میں آ جاتی ہے، ہم لیتے ہیں اس شخص سے نہیں لیتے بلکہ ہم مسجد سے لیتے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم اغفر لی وعافنی وارزقنی، یہ دعا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اگر یہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، ورنہ دونوں سجدوں کے درمیان خاموش بیٹھیں اور پھر دوسرے سجدے کے لیے چلے جائیں۔ رکوع کے بعد ربنا لک الحمد کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ فرض نمازوں کے اندر ان تسبیحات کو نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے کہ دو سجدوں کے درمیان والی تسبیح ہے، یا یہ کہ ربنا لک الحمد کے بعد جو حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد پوچھا آج کس نے کچھ زائد کلمات پڑھے؟ تمام صحابہ خاموش ہیں، جو صحابی پڑھیں وہ بھی خاموش، ڈر کہ نبی کہیں ڈانٹ نہ پلا دیں، نہیں نبی کہیں زجر و توبیخ نہ کر دیں، ڈر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم آؤ۔ تو وہ صحابی آئے، بتاؤ تم کیا کلمات کہہ رہے تھے؟ تو رکوع سے اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ جب یہ کلمات انہوں نے کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے 50,000 فرشتے اس کلمے کو لینے کے لیے آ گئے۔ تو یہ ہے اپنی انفرادی نمازوں کے اندر یہ ساری دعاؤں کا اور ساری تسبیحات کا اہتمام کریں۔ قرآن شریف کی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلی، تو یہاں پر سبحان ربی الاعلی پڑھنا چاہیے۔ تو لہذا یہ جو تسبیحات ہیں انفرادی اور بغیر جماعت والی نمازوں میں پڑھنا چاہیے۔ جماعت کی نماز جتنی مختصر ہو اتنی مختصر جو ہے نماز پڑھنی چاہیے۔ جماعت کی نماز سے لوگوں کے اندر فتنہ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ نفس کی اصلاح دین میں غفلت کیوں، یہ بیانات ہیں۔ یہ سی ڈی ہے، آپ جاتے ہوئے سی ڈی کو حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ غسل کے اندر ذرا سی کمی بیشی ہو جائے غسل نہیں ہوتا، اور غسل نہیں تو وضو نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں۔ مولانا عبدالرؤف سکروی جو پاکستان کے جگید عالم ہیں، مختلف عنوانات پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، بالکل چھوٹا سا رسالہ مسائل غسل، ہر کسی کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ نور فاطمہ طبیعت ناساز ہے، اللہ سے شفا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔